صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نعرہ تکبیر. کافی صاحبان ہیں، کوشش کریں بآواز بلند جواب دیں. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. پھر بھی نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. پھر بھی نعرہ حیدری. یا علی. صلوات بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرمائیں. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم سابقہ بالتصدیق والایمان وَهُوَ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. سلام. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي الهاشمي الهادي المهدي سيده البهي وكوكب الدر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والأمر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابی القاسم محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وعظمتهم وحرمتهم وغيبتهم أجمعين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. جو بندہ آل محمد کے احسانات کا جتنا مقروض و محتاج ہے اور کوشش کرے اتنی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائے. دونوں کی خالی کے ملام عزت آل محمد کے پاکیزہ ذکر کے صدقے سے عزتدار بانیان کا پرخلوص صفیہ مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے. تمام عزاداروں کا سنی شیعہ احباب کا فرش بلا وضع ذکر آل محمد میں چل کر آنا مالک کی عبادت میں شمار فرما. جن احباب نے ہمارے ذمہ جو دعائیں لگانے علی محبی ذاتی صدور ہے مالک تمام کی نیک دلی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما. مرنے سے پہلے چہاردہ معصومین کی زیارت حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. ہمارے وارث برحق امام زمان کا مالک ضرور جل فرما. ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا. اپنے اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے تنگ دست مومنین کے وسعت رزق کے لیے بے اولاد مومنین کے اولاد صالح کے لیے بالخصوص تمام شہدائے ملت جعفریہ کے بلندی درجات کے لیے اور امام زمان صلی اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے جلد سے جلد ظہور عملی کے لیے سارے کوشش کریں. ایک مرتبہ مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں. اجازت بات شروع کی جائے. کثیر تعداد میں میرے سامنے علی والے تشریف فرما ہے. میں جتنی دیر بھی آپ کے ساتھ میں بھی گفتگو رہوں آپ کی توجہ کا محور و مرکز فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے اور ادھر ادھر دیکھنا ختم کیجئے. اور ہمارے جو فرقہ ہے ادھر ادھر دیکھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. توجہ رہے کہ سرکار پہلا جملہ ہے کیونکہ جو آج مجھے حکم کیا گیا اس کی تعمیل میں نے تھوڑا سا سفر کرنا ہے. تھوڑا سا آپ کا بھی ساتھ چاہیے
کیونکہ اب اجتماع ہو گیا ہے، اور جب علی والے جمع ہو جائیں تو پھر محمد پہ بھی واجب ہے علی پڑھنا۔ اللہ اکبر۔ تو پہلے جملے پہ سمجھو ہو کیا بات ہے آپ کے سرکار، تھوڑا سا ساتھ چاہیے بھائی، تھوڑا سا پچھلے سرکار بھی ساتھ چاہیے آپ کا۔ محمد پہ بھی واجب ہے جب اجتماع ہو جائے تو علی پڑھنا۔ ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس کی ضمن میں تھوڑا سا سفر کرنا ہے۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، ہے توجہ سرکار۔ 120 معراجیں سرکار محمد مصطفیٰ کو ہوئی۔ کتنے؟ 120، جن میں سے 2 معراجوں کا تعلق فقط بطول کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ بیدار ہو رہا خدا کے لیے۔ سرکار پہلی معراج پر بلایا، کیوں بلایا؟ بطول لے جا۔ جاگنا خدا کے لیے۔ میں نے اپنے منزل کی طرف سفر کرنے آپ کا ساتھ چاہیے۔ پہلی معراج پر بلایا، بطول لے جا۔ نبیوں کا سلطان پروردگار سے مخاطب ہوا، پروردگار یہ کیا ہے؟ حالانکہ جبرائیل میرے انتظار میں رہتا ہے، رسالت میرے انتظار میں، قیامت میرے انتظار میں ہے، نبوت میرے انتظار میں روکی رہتی ہے، یہ کیا ہے جس کی خاطر مجھے چلنا پڑے گا؟ آواز قدرت آئی میرے حبیب، یہ کوئی نبوت نہیں، یہ کوئی رسالت نہیں، یہ کوئی طہارت نہیں، یہ کوئی جبرائیل نہیں، یہ کوئی اسرافیل نہیں جو تجھے تلاش کرے، یہ بطول ہے، اس کی خاطر چلنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ جو عظمت سیدہ پہ ہاتھ بلند ہوئے ہیں، ماں حسین کی کسی کا محتاج نہ فرمائے، آپ جی صدا سلامت رہے۔ پہلی معراج پر بلایا، بطول لے جا۔ بابا جی پھر دوسری معراج پر بلایا، اور بطول دے جا۔ کیونکہ اے حبیب تو جانتا ہے جو بچہ جس گھر میں آتا ہے اس کی پرورش، اس کی شادی گھر والے کی ذمہ ہوتی ہے، اور میرے حبیب تو جانتا ہے میں جسم و جسمانیت سے مبرہ اور منزہ ہوں، اور جناب سیدہ کی تعریف بیان کرتے اہمیت اللہ نے بتائی ہے۔ اگر مجھ خدا کا بدن ہوتا تو بطول کے رشتے کی خاطر خود چل کے تیری تحریس میں آتا۔ اللہ اکبر۔ یہ عظمت سیدہ ہے، ماں حسین کی کسی کا محتاج نہ فرمائے گا۔ ہاتھ ہے تو بلند ہونے چاہیے سرکار خیرات کی خاطر، پچھلے سردار کے نظر نہ خدا کے لیے۔ ہاتھوں سے سوال کے بولو حیدری۔ اللہ اکبر۔ آپ جی اب ایک اور معراج۔ یہ اصغر بھائی نے مجھے موضوع تو ذمہ لگا دیا ہے اور خود باہر ہے، پھر کہے گا پتہ نہیں لاما صاحب کی پڑھ گئے ہے تو وجہ سے ایک اور معراج کا تذکرہ کروں، اور اس معراج کا تعلق فقط علی کے ساتھ ہے۔ جنت مولوی اڑیا کھلوتا ہے تو وجہ سرکار جو ہضم ہی نہیں ہو رہی۔ توجہ، جب نبیوں کے سلطان معراج کر کے واپس پہنچے، توجہ بھائی، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہاں پر آپ گئے تھے اللہ سے ملاقات کی خاطر، اللہ نے کیا باتیں کی؟ توجہ، اس وقت نبیوں کے سلطان نے کہا، توجہ بھائی، اللہ جناب محمد مصطفیٰ نے صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا، اللہ نے 70,000 کلام مجھ محمد سے کیے، اور ہر ایک کلام کے بعد اللہ نے یہ ضرور کہا، محمد زمین پہ جا کے علی کی ولایت کا اعلان نہ بھول جانا۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچ گیا ہے، زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچ گیا ہے۔ ماں حسین کی کسی کا محتاج نہ فرمائے، علی کی ولایت کا اعلان نہ بھولا۔ آخری حج کر کے نبیوں کے سلطان، توجہ کریں، میدان خم غدیر میں پہنچے، یا وہ آیا سرکار حضرت جبرائیل علیہ السلام، دونوں قدم چومے، کہا یا ایوہ الرسول، پیغام پہنچایا، کیا پہنچایا؟ یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ جو اللہ
اپنے حبیب کو کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے۔ اب عہدے سے خطاب کیا، عہدے سے خطاب کر کے کہا اے رسول پہنچا دے۔ اگلا یا خدا کے لیے یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول تبلیغ کر۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر تبلیغ کیا کرو، تبلیغ کیا کرو، مجھے عزت حیدر کرار کی قسم نبیوں کے سلطان کو جب حکم ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، کس کی تبلیغ کر؟ ما انزل الیک من ربک، جو تجھے تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، جو تجھے تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی نہ کیا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، وَإِن لَمْ، مجھے دیکھیں مجھے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فما بلغت رسالتہ، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، یعنی علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا، تو فما بلغت رسالتہ، تو گویا رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ تو پھر افتخار حسینی یہ بات کرنے کا حق رکھتا ہے، اگر علی کی ولایت کا اعلان نبیوں کا سلطان نہ کرے، اس کی رسالت نہیں بچتی، تیری اور میری نماز اور عبادت کیسے بچ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، جو آنے والے ہو ہاتھ بلند ہونا چاہیے۔ ماں حسین کی کسی کا بہتار نہ فرمائے، میں آپ کو قرآن سنانے لگا ہوں۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر ایسا نہ کیا تو گویا پھر آگے بھی کہا شوٹی دی ہے، فما بلغ واللہ یعصمک من الناس، تو اعلان کر میں تجھے ان کے شر سے محفوظ رکھوں گا۔ تو پتہ چلا علی کی ولایت موضوع ہی ایسا ہے کہ اگر علی کی ولایت کا اعلان نبیوں کا سلطان بھی کرے تو مجمع میں خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، تو سمجھ کے بولے ہو کیا بات ہے؟ ماں حسین کی کسی کا محتاج نہ فرمائے، ہے تو جو سرکار۔ پھر کیا کیا؟ بنایا پالانوں کا منبر، پالانوں کا منبر، کس کا پالان اتارا؟ جس کے رفتار زیادہ تھی، اللہ اکبر، جس کے جانے کا زیادہ خطرہ تھا، نبیوں کے سلطان نے پالانوں کا منبر بنایا۔ اور اگر کوئی پودا بھی تھا تو نبیوں کے سلطان نے اسے ختم کروا دیا۔ کیوں؟ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے علی کی ولایت والا ہاتھ دیکھا ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، بیدار ہونا خدا کے لیے۔ پالانوں کا منبر پہ علی، ساتھ میں ہے محمد مصطفیٰ۔ 2.5 گھنٹے کا خطبہ ہے سرکار محمد مصطفیٰ کا، بابا جی 2.5 گھنٹے کا۔ پہلے آتے ہی اعلان نہیں کیا، بلکہ پلانوں کے منبر پہ فقط کھڑے ہوئے، ساتھ میں علی کھڑے ہیں۔ سب سے پہلے پوچھا 0 میٹر حاجی، جن کے پچھلے سارے گناہ معاف، جاگو یار خدا کے لیے، بابا جی پچھلے گناہ معاف، 0 میٹر حاجی ہیں۔ سب سے پہلے پوچھا کہ میں تم میں سے کس کا مولا ہوں؟ نہیں پتا کون کہا تھا کرواز کرو۔ سب سے پہلے پوچھا کہ میں تم میں سے کس کا مولا ہوں؟ جناب سلمان نے کہا آپ ہمارے مولا، جناب ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا، جناب قمر نے کہا آپ ہمارے مولا، حضرت ابو بکر نے کہا آپ ہمارے مولا، جناب عمر نے کہا آپ ہمارے مولا۔ جب سارے صحابہ کرام نے یہ اقرار کر لیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا، آپ ہمارے مولا، آپ ہمارے مولا، آواز اور شور پھیلا، پہلے آسمان تک آواز پہنچی۔ پہلے آسمانی والی مخلوق نے پوچھا یہ شور کیسا ہے؟ پہلے آسمان والی مخلوق کو بتایا گیا کہ نبیوں کے سلطان نے میدان غدیر میں پوچھا ہے کہ میں تم میں سے کس کا مولا ہوں؟ تو پہلی آسمان کی مخلوق نے اقرار کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا، یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا، یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا۔
آسمان دوسرے آسمان تک آواز پہنچی، آواز تیسرے آسمان تک پہنچی، آواز چوتھے آسمان تک پہنچی۔ چوتھے آسمان پہ فرشتوں نے پوچھا کہ یہ شور کیسا ہے؟ پھر ملائکہ کو بتایا گیا کہ نبیوں کے سلطان نے میدان غدیر میں اللہ کے حکم سے پوچھا ہے کہ میں تم میں سے کس کس کا مولا ہوں؟ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا۔ جناب اسرائیل نے کہا آپ ہمارے مولا۔ جناب ترتعیل نے کہا کہ آپ ہمارے مولا۔ جناب اسرافیل نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا۔ جب روح زمین کے ذرے ذرے نے جب یہ اقرار کر لیا، روح زمین کے ذرے ذرے نے جب یہ اقرار کر لیا اور فقط ایک ہی آواز تھی کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا، یا رسول اللہ، ہر طرف سے ہر طرف سے ہر طرف سے فقط ایک ہی آواز تھی، یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا، آپ ہمارے مولا، آپ ہمارے مولا۔ اس وقت نبیوں کے سلطان نے اپنے بھائی علی کا ہاتھ اتنا بلند کیا جتنا بلند ہو سکتا تھا۔ بلند کرنے کے بعد ساروں کو مخاطب ہو کے کہا جتنے حاضر ہیں وہ غیر حاضر کو بتا دیں، جتنے بڑے ہیں وہ چھوٹوں کو بتا دیں، جتنے عربی ہیں وہ اجمیوں کو بتا دیں، کیا من تم تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کے حکم میں تعمیل کرنے لگے ہوں، جس جس کا اس میں مشکل کوشن، جس جس کا باجان، جس جس کا اس کا، یہ علی مولا۔ دکھایا بھی صحیح، بتایا بھی صحیح، اور علی کائنات آدم و عالم میں وہ واحد ہستی ہے جو رات کی تاریکی میں نہیں دن کے اجالے میں ملا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بیدار ہونا۔ اگلا سٹیپ اعلان ہوا سرکار، پھر ہر بندے نے دی مبارک، ہائے ہائے، ہر بندے نے کیا آواز کیا تھی؟ بخن بخن یا علی، یا علی مبارک ہو، مبارک ہو آپ ہمارے مولا۔ جاگنا جاگنا بھائی خدا کے پچھلے سردار بھی بخن بخن یا علی، بخن بخن یا علی۔ سب سے پہلے حضرت عمر نے کہا بخن بخن یا علی آپ کو مبارک ہو آپ ہمارے مولا۔ تمام صحابہ کرام نے جب یہ اقرار کر لیا کہ یہ بخن بخن یا علی، بخن بخن یا علی مبارکباد پیش کی، لے آؤ قرآن میں سرپروں کو میں جھوٹ بولوں یہیں پہ گنگا ہو کے مر جاؤ، مر تو کلمہ بھی نصیب نہ ہو، 14 کی شفاعت سے محروم ہو کے مر جاؤ۔ ہر بندے نے مبارک دی، لیکن تاریخ آدم و عالم کا پہلا کنفرم مقصر حرامی جس کا تاریخ نے نام لکھا حارث بن نعمان فہری۔ جاگنا جاگنا خدا کے لیے، تاریخ نے کیا نام لکھا؟ حارث بن نعمان، سارے بولے حارث بن نعمان فہری۔ میں کہتا ہوں بھائی جو بھی علی کی ولایت کا منکر ہو اس کا بن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بیدار ہونا، چہرے کھلے کھلے ہونے چاہیے۔ اگر آپ علی کے فضائل پہ چہرہ مرجھایا تو پھر شک ہو جاتا ہے۔ ماں حسین کی کسی کا محتاج نہ فرمائے، اس نے نبیوں کے سلطان سے مخاطب ہو کے کہا آپ نے ہمیں نماز پڑھائی، ہم نے نماز پڑھی، روزے کا حکم دیا، روزہ رکھا، حج کا حکم دیا، حج ادا کر کے آ رہے ہیں، زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اب یہ کیا ہے اچانک ہم پہ علی کی ولایت کو مسلط کر کے جا رہے ہیں؟ اگر کہ یہ حکم واقعی اللہ کی جانب سے ہے تو سالہ سائل پہ عذاب واقع، یہیں پر پتھر کا عذاب آئے اور میں یہیں پہ غرق ہو جاؤں۔ جبکہ عرفان کی تار والوں اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جہاں پہ رحمت کل ہو وہاں پہ اللہ ہرگز عذاب نازل نہیں کرتا، جہاں پہ محمد مصطفیٰ ہو وہاں پہ عذاب نہیں آ سکتا، جہاں پہ رحمت للعالمین نبی ہو وہاں پہ عذاب نازل نہیں ہو سکتا، کیونکہ تاریخ اسلام میں اسکر بھائی پہلے بھی ایک واقعہ گزرا تھا، مانگنے والے نے عذاب مانگا، آواز قدرت ہے کیسے بھیجوں، تو جب جو موجود ہے تو اس کے ذہن میں یہ تھا جہاں رحمت ہو وہاں پہ اللہ ہرگز عذاب نازل نہیں کرتا۔ لے آؤ قرآن سر پہ رکھو، اللہ نے پہلے کنفرم حرامی حارث کے سر پہ پتھر کا عذاب نازل کر کے واصل جہنم کر کے قیامت تک کے لیے ہر دشمنان نے ولایت علی کو یہ پیغام دے دیا کہ اگر علی کی ولایت کا منکر رسول کے پاس
بسم اللہ. مشکل آپ جی ہیں توجہ وائلم اور پھر آیت نازل ہوئی الیوم سند ملی اکملتو آج کے خاص دن یوم نہیں کہا الیوم کہا معرفہ ہے توجہ بھائی اس میں معرفہ خاص دن کی بات کی الیوم اکملتو آج کے خاص دن اکمل تو مکمل ہوا دینکم آپ کا دین وَأَتْمَمْتُ نعمتی نعمت میری تمام ہوئی دین محمد کا کامل ہوا توجہ ہے دین محمد کا کامل نعمت اللہ کی تمام ہوئی تو پھر افتخار ثانی عرفان کی ڈور کی سرزمین پہ یہ بات کرنے کا حق رکھتا ہے اگر علی کی ولایت کا اعلان نبیوں کا سلطان نہ کرے نہ اس کی نعمت تمام ہوتی ہے نہ اس کا دین کامل ہوتا ہے ہماری عبادتیں کیسے کامل ہو سکتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر آپ جی صدا سلامت ہے توجہ سرکار ایک اور بات سنیے گا یہیں پر سرکار اللہ ہائے قسم کھا کے کہہ رہا ہے فرمایا والعصر والعصر اللہ کہہ رہے ہیں مجھے ہر عصر کی قسم نہیں خاص ترین عصر کی قسم اگر تو قسم کھانے والا ہوتا عرفان جی ٹاؤن کا گجرے والا لاہور کا مان لیتے کہ وہ عصر یہی ہے کہ جس میں نمرود جیسوں نے سانسیں لی ہو یزید جیسوں نے سانسیں لی ہو مگر کیا کرے قسم بے عیب کھا رہا ہے جاگنا خدا کے لیے قسم بے عیب کھا رہا ہے اور وہ قسم کھا کے کہہ رہے والعصر خاص ترین عصر کی قسم سوال تو بنتا ہے مجھے دیکھیے سوال تو بنتا ہے آخر وہ عصر کون سی ہے جو اللہ کے نزدیک قسم کے قابل ہے مجھے دیکھیں گے تو بھائی لطف آئے گا وہ عصر کون سی ہے جو اللہ کے نزدیک قسم کے قابل ہے ہر عصر اللہ کے نزدیک قسم کے قابل نہیں کوئی خاص ترین عصر ہے جو اللہ کے نزدیک قسم کے قابل ہے جب تیرے صادق بادشاہ سے پوچھا گیا مولا وہ عصر کون سی ہے جو اللہ کے نزدیک قسم کے قابل ہے صادق مولا نے فرمایا وہ نماز عصر ہی تھی جب میرے دادا علی نے انگوٹھی زکوٰۃ میں دی تھی آواز کرو بھائی آواز کرو میں حسین کی کسی کا بات آ جائے وہ نماز عصر ہی تھی جب میرے دادا علی نے انگوٹھی زکوٰۃ میں دی آپ جی ہیں ایک لمحہ سے بس ایک لمحہ سارے ہیں مسجد نبوی میں سارے مسجد نبوی میں سرکار سائل آیا مسجد کے دروازے پہ اس نے آ کے دیکھا بھائی سارے نماز پڑھ رہے ہیں سب سے پہلے اصغر بھائی جائے گا بھائی سائل کو چاہیے کہ جب سب پڑھ ہی نماز رہے ہیں وہ سوال ہی نہ کرے بیٹھو چلے گئے وہ سوال ہی نہ کرے اللہ جانے کیا راز نصیحت ہے اس نے دیکھا بھائی سارے نماز پڑھ رہے ہیں پچھلے صدا اس نے پہلی صدا لگائی کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے فکرے بھی پڑھ رہا ہوں چہرے بھی دیکھ رہا ہوں پہلی صدا لگائی کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ دے کسی نے کچھ نہ دیا اور علی بادشاہ نے بھی کچھ نہ دیا آپ سائل نے دوسری صدا لگائے کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے عزت حیدر قرار کی قسم کسی نے کچھ نہ دیا اور علی بادشاہ نے بھی کچھ نہ دیا اب سائل نے اپنے سوال کا طور طریقہ انداز بدلا آسمان کی طرف منہ کر کے کہتا ہے پروردگار جب رہنا میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں بیٹھے ہو کے چلے گئے ہاتھ ہے تو بلند ہونے چاہیے پروردگار گواہ رہنا میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں عرفان کی ڈاولوں ہر بندے نے اس صدا کو سنا لیکن جس طرح آپ کر میرے مرشد علی نے سنا ویسے کسی نے نہ سنا علی رکوع کی حالت میں پہنچے آواز علی کے کانوں میں آئی علی نے ہاتھ کا اشارہ کیا انگوٹھی زکوٰۃ میں دی فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین
خطاب کیا جب 19 رمضان کو ضرب چلی ہے، سجدے میں علی ہے، سجدے میں علی نے کیا کہا؟ رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا، نماز بھی مکمل، آیت بھی اتری، زکات بھی ادا ہو گئی، کامیابی نے بھی علی کے قدم چومے۔ تو پھر بندے کا بچہ پن علی کی ولایت کو نہ دھوکا کر۔ ارے نماز باطل ہوتی ہے نمازی کی، علی فقط نمازی نہیں، علی تو خود نماز ہو۔ شاباش علی کا شیعہ، زندہ باد حسین کے بات میں، حیدر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ واہ واہ واہ۔ آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، صدا سلامت رہو۔ علی تو خود نماز، ہائے ہائے، علی تو سرکار، اگلی بات کہوں، علی تو ضرب چلی، فضائل کا جملہ، ضرب چلی، مجھے دیکھئے گا، اب محراب میں ہے علی کا خون، بیدار ہونا فکرہ ذہن ہو جائے، محراب میں بھائی علی کا خون، مصلی پر بولیں گے، مصلی پر علی کا خون، مسجد کی دیواروں پہ بولیں گے تو کھائے گا، مسجد کی دیواروں پہ علی کا خون، حسن بادشاہ آئے، پاپا کو گلے سے لگایا، گویا حسن کی ابا پہ علی کا خون۔ مجھے نہیں پتا کون کہاں تک پرواز کرے، مجھے نہیں پتا کون کہاں تک پرواز کرے، حسن بادشاہ آئے، باپ کو گلے سے لگایا، گویا حسن کی ابا پہ علی کا خون، حسن کی ابا پہ علی کا خون، حسن کے امامے پہ علی کا خون، مسجد میں علی کا خون، مصلی پہ علی کا خون، محراب میں علی کا خون ہے۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ ناخن کی پوچھ سے زیادہ خون جب تک کپڑوں پہ لگا ہو، جب تک پاک نہ کیا جائے تو نماز باطل ہوتی ہے۔ یہ لت پت کھڑا ہے مرتضیٰ کے لہو میں مجتبی۔ علی بادشاہ نے حسن بادشاہ سے کہا، علی بادشاہ نے حسن بادشاہ سے کیا کہا؟ حسن مجھے گھر بعد میں لے کے جانا، پہلے انہیں نماز پڑھاؤ۔ بیٹھے ہو کے چلے گئے ہو، حسن بیٹا مجھے گھر بعد میں لے کے جانا، پہلے انہیں نماز پڑھاؤ۔ اب یہ لت پت کھڑا ہے مرتضیٰ کے لہو میں مجتبی، پڑھا رہا ہے 2 رکعت نماز واجب قربتاً اللہ، نہ شریعت نے ٹوکا نہ فقہ نے روکا، بندے کا بچہ بن۔ ارے حسن کی نماز میں علی کا خون آ سکتا ہے، تیری میں علی کا نام بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے نے جس کے ہاتھ کا مالک علی ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو پرچم عباس کی طرح ہوا میں بلند کر کے اپنی اپنی آوازوں کو نجف اشرف تک لے جا کے منکر ولایت علی کے چہرے پہ زوردار تماچا مارتے ہوئے پوری جرت کے ساتھ فلک شکاف نعرہ حیدری، 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 بولو سخی سردار کلندر علی۔ آپ جی بسم اللہ، بسم اللہ۔ ایک کا ایک جملہ عبادت کی تکمیل کی خاطر لاہور والے بی بی کو پرسہ دینا ہے۔ مجھے دیکھئے گا بھائی، آپ نے مرضی سے فضائل سنا، لاہور والے بی بی کو پرسہ دینے لگا ہوں، صرف ایک روایت فقط، 2 عیدیں دونوں کوفہ کھا گئے۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ حضرت امام مظلوم، ہر نماز کے بعد ہم ایک زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ جانتے بھی ہو یہ سلام کس نے کہا ہے؟ دارالعمارہ کی چھت پہ جناب مسلم نے کہا ہے۔ اجرکم اللہ، مولا پرسہ قبول فرمائے۔ آئے کر کے رونے والے رکوع کی حالت میں کھڑے ہیں، ظالم تلوار لے کے کھڑا ہے، جناب مسلم نے
حسین کو آخری سلام کیا. حسین تڑپے ہو کہا وعلیکہ السلام سفیری، اور میرا سفیر تجھ پہ بھی میرا سلام ہو. عباس تڑپے کہتے مولا کسے سلام کا جواب دے رہے ہو؟ حسین نے کہا عباس دارالعمارہ کے چھت سے تیرے بھائی عباس نے مجھے آخری سلام کیا ہے. کہتا مولا مجھے منظر دکھائیے. عزادہ حسین نے دو انگلیوں کو بلند کیا. یا دیکھتا کیا کہتا مولا دونوں ہاتھ قدموں پر رکھ کے کہتا مولا مجھے جلدی کوفے پہنچا. رو کے حسین کہتے کوفے کیوں جانا چاہتا ہے؟ کہتے دارالعمارہ بڑی اونچی جگہ ہے، ابھی ظالم کی تلوار چلے گی، مسلم کا سر نیچے آئے گا، میں جھولی پھیلا کے مسلم کا سر لے لوں گا. عزاداران امام مظلوم کربلا بس عباس کی یہ جملے کہنا تھے. یا حسین نے کہا اب ذرا دوبارہ انگلیوں کے درمیان دیکھ. عزادار اب جو عباس نے دیکھا اور رونے والوں روتے ماتم بھی کرو جملہ بھی سنو. اب دیکھتے کیا ایک کالے برقعے والی بی بی ہے، ایک ہاتھ پہلو پہ ہے، پائے پھیلا کے کھڑی ہے، رو کے کہتی آؤ میرا مسلم بیٹا، آؤ میرا سفیر بیٹا، آؤ میرا امیر بیٹا، میں تجھے بقیہ سے لینے آئی ہوں، میں قیامت کے دن کہوں گی مسلم مجھ بطول کا بیٹا. اللہ لعنت اللہ. روتی ہوئی آنکھوں سے دعا مانگی. سید حیدر عباس بہت زیادہ بیمار ہے، مالک انہیں مظلوم کربلا کا واسطہ مالک انہیں شفاء کلی عطا فرما. دعا ہے کہ مالک اللہ خالق اللہ بانیان عشرہ محرم بھائی زوار مظہر عباس، مظاہر عباس، عابد علی، بھائی غلام سرور، ظفر عباس اور بھی مومنین اکرام جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا، مالک کریم کربلا کی پاک نالین کا صدقہ مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ایک اور دعا بھائی احسن علی دبئی والے جو کہ وہ بھی بیمار ہیں اور ان کی والدہ محترمہ بھی. دعا ہے خالق عالم پاک مولا امام رضا علیہ السلام بادشاہ کی پاک نالین کا صدقہ مالک ان ماں بیٹے کو مالک شفا